ارجمن نے اپنی بیٹی علیزے کو تابش جیسے غریب لڑکے سے دور رکھنے کے لیے زبردستی سالار کے ساتھ انگیجمنٹ تو کر دی ہے، لیکن نہ ہی علیزے اس فیصلے سے خوش ہے نہ ہی سالار، کیونکہ سالار کو پتہ ہے کہ علیزے آلریڈی کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ اپنی آنٹی ارجمن کے سامنے بولنے سے اس لیے قاصر ہے کہ اسے لگتا ہے کہ ارجمن کے اس کے اوپر بہت احسانات ہیں، کیونکہ سالار کے پیرنٹس تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو ارجمن نے ہی سالار کو اپنے بیٹے کی طرح بچپن سے لے کے اب تک پالا ہے۔ دوسری طرف سجل تیمور پاشا کے آفس میں اس دل جمی اور ذہانت سے کام کرتی ہے کہ تیمور پاشا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے سجل کی بہت جلد آفس میں پروموشن بھی ہو جاتی ہے، جبکہ تیمور پاشا کا اکاؤنٹنٹ سجل کے خلاف ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی طرح سے اب سجل کو تیمور پاشا کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی فائلز اور کیلکولیشنز میں بہت سی غلطیاں تھیں جو سجل نے ہائی لائٹ کر کے تیمور پاشا کو ان کے متعلق بتا دیا ہے، اور سجل کی پروموشن بھی اسی قابلیت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن بالآخر سجل کا سامنا اس سالار پاشا سے ہو جاتا ہے، جہاں سالار سجل کو آفس میں دیکھ کے حیران ہوتا ہے، وہیں سجل بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کے حیران پریشان رہ جاتی ہے۔ سالار پاشا غصے میں آگے بڑھ کے سجل سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، جبکہ سجل بھی سالار سے یہی سوال کرتی ہے تو سالار کہتا ہے کہ یہ میرا آفس ہے۔ سجل تھوڑی سی حیران تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی خود کو سنبھال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہوگا آپ کا آفس، لیکن میری یہاں پہ ہائرنگ تیمور پاشا نے کی ہے، اس لیے میں آپ کے کسی بھی سوال کی جواب دہ نہیں ہوں۔ اب سالار غصے میں اپنے دوست عمر سے ہی سجل کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے کہ بالآخر وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ میں ان مڈل کلاس لڑکیوں کی ذہنیت کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں، یہ سجل جیسی لڑکیاں بہت ہی چالاک ہوتی ہیں، اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ایسی لڑکیاں تیمور پاشا جیسے سکسیسفل بزنس مین پہ ہمیشہ نظر رکھتی ہیں۔ سالار جو سجل پہ اس طرح کا گھٹیا الزام لگا رہا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ سجل تو دراصل اسی تیمور پاشا کی بیٹی ہے، اور جتنا حق علیزے کا اس بزنس اور پراپرٹی پہ ہے اتنا ہی حق سجل کا بھی ہے۔ بہرحال سالار اپنے دوست سے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس لڑکی کو اس آفس میں کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مجھے جلد سے جلد کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کہ انکل اسے اس آفس سے نکال باہر کریں۔ سجل کو بھی سالار کی حرکتوں اور باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسے زیادہ عرصے تک یہاں ٹکنے نہیں دے گا، اور پھر سالار سجل کی چھوٹی سی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس پہ شاؤٹ کرتے ہوئے جب تیمور پاشا کے آفس جاتا ہے اور کافی دیر وہاں بیٹھا رہتا ہے تو سجل کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج تو یقیناً سالار مجھے آفس سے نکال کے ہی رہے گا، اس لیے خود ہی اپنا ریزگنیشن لیٹر لکھتی ہے اور تیمور پاشا کے آفس میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کو آفس میں انٹر ہوتے دیکھ کر سالار تو وہاں سے اٹھ جاتا ہے، جبکہ سجل آگے بڑھ کے تیمور پاشا سے کہتی ہے اس سے پہلے کہ آپ میرا ٹرمینیشن لیٹر تیار کروائیں میں نے خود ہی اپنا ریزگنیشن لیٹر لکھ دیا ہے۔ تیمور پاشا تو نہیں چاہتے کہ سجل اس آفس سے جائے، جبکہ اسی دوران سالار پاشا کے دماغ میں بھی ایک شیطانی پلان آتا ہے سجل سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر سجل کو آفس سے ہی نکلوا دیا تو اس میں تو کوئی مزہ نہیں آئے گا، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ یہ اسی آفس میں رہے اور میرے انڈر کام کرے، اور اس کے بعد میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں کہ ساری زندگی یاد رکھے۔ اس لیے وہ ایک دفعہ پھر تیمور پاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ سجل کو آفس سے نہ نکالیں، میں اپنے ڈیسیژن پہ شرمندہ ہوں۔ تیمور پاشا بھی حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تو تھا کہ تم کچھ ایسا کہو گے، لیکن اتنی جلدی کہو گے، اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ تو سالار کہتا ہے کہ دراصل میں نے دیکھا ہے سجل بہت ذہین ہے، اور مجھے اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے سجل جیسی ذہین اسسٹنٹ کی ضرورت بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سجل میرے ساتھ میرے نئے پروجیکٹ میں کام کرے۔ اب تیمور پاشا کو تو نہیں پتا کہ سالار دراصل سجل سے کسی قسم کا بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ تو سالار کے ڈیسیژن پہ بہت خوش ہوتا ہے اور سجل کو سالار کے ساتھ ہی اسائن کر دیتا ہے۔ دوسری طرف تیمور پاشا جب گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علیزے بہت بجھی بجھی سی رہنے لگی ہے، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہے، اس لیے خود اس کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ اس سے بات کر سکیں، اور اسے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ کیا تم اس انگیجمنٹ سے خوش نہیں ہو؟ اگر کچھ ایسا ہے تو تم مجھے کھل کے بتا سکتی ہو، کیونکہ بیٹی کی خوشیاں باپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔
پلیز مجھ سے شیئر کرو کہ میں تمہاری خوشی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو فائنلی علیزے بھی اپنے باپ سے کہہ ہی دیتی ہے کہ پلیز ڈیڈ، موم سے کہہ دیں کہ میں سالار کے ساتھ شادی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تیمور پاشا تو علیزے کی یہ بات سن کے تھوڑے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ آخر ارجمن نے زبردستی علیزے کے اوپر اپنا فیصلہ کیوں تھوپا ہے۔ بہرحال وہ علیزے کو یقین دلاتے ہیں کہ جس میں میری بیٹی خوش، میں بھی اسی میں خوش، کیونکہ اگر میری بیٹی اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو میں بھی زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن جب ارجمن سے بات کرتے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر آخر کیسے کر لیا، مشورہ لینا بھی پسند نہیں کیا، تو ارجمن الٹا تیمور پاشا پر ہی طنزیہ فکرے کستے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا، تو آپ کو یاد آ گیا کہ اس مہر النساء کی نشانی رمشا کے سوا بھی آپ کی کوئی بیٹی ہے۔ بہرحال میں نے اس لیے کسی سے مشورہ نہیں کیا کیونکہ مجھے اپنی بیٹی علیزے کے لیے جو بہتر لگا میں نے وہی فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف رمشا جب تیمور پاشا کے پاس ہوتی ہے تو تیمور پاشا سجل کی بہت تعریفیں کرتا ہے کہ مجھے تو اس بچی میں اپنی مہر النساء نظر آتی ہے۔ تو رمشا جو پہلے ہی اس بات سے خوف زدہ تھی اور تیمور پاشا کے آفس سے سجل کو نکلوانا چاہتی تھی، پریشان ہو کے آخرکار رابعہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ پاپا کو تو سجل میں مہر النساء نظر آنے لگی ہے۔ مجھے بتا رہے تھے کہ سجل کی تو بہت ساری عادتیں مہر النساء سے ملتی ہیں۔ ابھی تو انہیں محض شک ہوا ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ جس دن انہیں یقین ہو گیا تو آپ کی اور میری یہ سب عیاشیاں تو منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ یہی تو وجہ تھی کہ رمشا اور رابعہ دونوں ہی سجل کو تیمور پاشا کے سامنے لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ دوسری طرف تیمور پاشا تو جب بھی سجل کو اپنے آفس میں بلاتا ہے تو اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی مہر النساء کی پرچھائی ہے۔ صرف چہرہ ہی نہیں، اٹھنے بیٹھنے کا، بولنے کا سٹائل اور سمجھداری، سب کچھ ہی تو مہر النساء سے ملتا ہے۔ اب صرف رابعہ اور رمشا ہی نہیں بلکہ سالار بھی تیمور پاشا کے منہ سے جب بھی سجل کی تعریف سنتا ہے تو اندر تک جل جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو سجل کو آفس میں فی الحال روکا ہی اس لیے ہے کہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے، اور بالآخر سالار سجل سے بدلہ لے ہی لیتا ہے۔ سجل کو لے کے اپنے نیو بزنس کی سائٹ وزٹ کرنے جاتا ہے، کیونکہ اب سجل سالار کی اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے، تو ایک بہت ہی ویران سی جگہ پہ سجل کو اکیلے چھوڑ کے گاڑی واپس لے آتا ہے۔ سجل کو تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ سائٹ وزٹ کرنا تو محض بہانہ تھا، دراصل سالار پری پلاننگ کے تحت مجھے یہاں پر چھوڑنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ لیکن امید کرتے ہیں کہ سجل جیسا کہ ایک انٹیلیجنٹ اور کانفیڈنٹ لڑکی ہے تو اس سچویشن میں بھی گھبرائے گی نہیں، اور سالار بھی ہار نہیں مانے گا سجل کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے آگے چل کے بھی بہت ساری چالیں چلتا رہے گا، اور جب دیکھے گا کہ اس کی تمام چالیں ہی ناکام رہی ہیں تو پھر سجل سے بدلہ لینے کے لیے جھوٹی محبت کا ڈرامہ رچائے گا۔ لیکن ناظرین، یہی جھوٹی محبت آگے چل کے سچی محبت میں بدلنے والی ہے۔ تو ناظرین، ویسے آپ کا کیا خیال ہے، سالار نے یہ جو فضول حرکت کی ہے سجل کو ویرانے میں تنہا چھوڑ کے آنے والی، کیا سجل اس سچویشن میں گھبرائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔